وہ صحابہ کرام جو جاہلیت میں بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، لیکن انہیں پتا تھا کہ گناہ کی لذت عارضی ہوتی ہے، ختم ہونے والی ہے، اصل راحت جو ہے، ہمیشہ ہمیش کا جو سکون ہے وہ اللہ کی بندگی کے اندر ہے، رب کے سامنے جھکنے میں ہے۔ تو کبر و غرور کرنے والا 100 بندے کے سامنے، 500 بندے کے سامنے، 1000 بندے کے سامنے سینہ تان کے بات کر کے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سکون ملا ہے۔ کہتے جی بکر نہیں، سکون کب ہے؟ جب اپنی نیادیں جبیں کو، اپنے ماتھے کو زمین پہ رگڑ کے انسان یہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ مجھ جیسا فقیر کوئی نہیں اور اللہ تو جیسا تو داتا کوئی نہیں، میں سب سے زیادہ کمزور ہوں، ناتواں ہوں، محتاج ہوں، سائل ہوں، مانگنے والا ہوں، منگتا ہوں، اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے، تو سب سے عظیم ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ ذات جی بکر ہم نے بھی اگر اپنی زندگیوں کی پریشانیاں دور کرنی ہیں، اپنے غموں کو دور کرنا ہے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنا ہے، اپنی زندگی میں، اپنے گھر کی زندگی میں سکون لے کے آنا ہے، کاروباری زندگی میں سکون لے کے آنا ہے، تو ذات بکر خدا را اس قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی عملی زندگیوں کے اندر نافذ کر دیں۔ سورۃ الطارق اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ والسماء والطارق۔ یہ ساری مکی صورتیں 30ویں پارے کی جو ابھی تک ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، ان میں اکثر و بیشتر مضمون جو ہے وہ آخرت بیان کیا گیا ہے، کیونکہ حضرت جی وقار میں نے بتایا کہ وہ معاشرہ بدترین ہو چکا تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم ازل، جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ تب ان لوگوں کو اس گراوٹ سے، اس پستی سے اٹھانے کی ضرورت کس چیز کی تھی کہ ان کے دلوں میں جو اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے وہ خوف خدا پیدا کیا جائے۔ اس لیے بار بار قبر کا ذکر، بار بار جہنم کا ذکر، بار بار اللہ کے سامنے پیش ہو کے اپنی زندگی کے سوال، ان کے جواب دینے کا منظر جو ہے وہ بار بار پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ چیزیں جو اس معاشرے کے اندر عام تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثالیں دے کے کہا کہ ان کے اوپر ہی غور و فکر کر لو کہ یقینی طور پہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جنہیں کنٹرول کرنے والے ہم اکیلے ہیں۔ اسی طرح تمہاری زندگی کو کنٹرول کرنے والے بھی ہم ہیں، اسی طرح تمہاری زندگی اور موت کے قادر بھی ہم ہیں، اسی طرح تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر بھی قادر ہم ہیں۔ تو لہذا جس طرح تمہیں پہلی مرتبہ ہم نے زندہ کیا اور زندگی کے سارے پروسیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بڑی ڈیٹیل میں بیان فرمایا، میں اسی طرح ہم تمہیں دوبارہ جو ہے اس قبر سے اٹھائیں گے، تمہیں دوبارہ نئی زندگی دیں گے اور ہماری عدالت میں پیش ہو کے تم نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی۔ جو کہا جاتا ہے جو کہا انسان جتنا مرضی لمبا چوڑا سفر کر لے، آسمان کی نیلی چھت سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ جیسے گناہ گار ایک اللہ کے ولی کے پاس گیا، انہیں کہتا ہے جی میں تو گناہوں کا عادی ہو چکا ہوں، عادتیں بری پڑ چکی ہیں، چھوٹتی نہیں۔ کہا اچھا نہ چھوڑو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس نیلی چھت جو آسمان ہے اور یہ زمین جو اللہ نے پیدا کی ہے، یہ دونوں چیزیں میرے اللہ نے پیدا کی ہیں، ان سے باہر نکل جاؤ تو پھر جا کے رب کی بغاوت کرو۔ کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس زمین سے باہر نکل جاؤں، اس آسمان سے باہر نکل جاؤں؟ کہا جب یہ ممکن نہیں ہے تو پھر گناہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ کہا اچھا دوسری بات، میرے اللہ کا کھانا چھوڑ دو، کیونکہ اس زمین سے رزق کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ پیدا کر رہا ہے، اور اس کے لیے اسباب اللہ پیدا کر رہا ہے۔ فرمایا میرے اللہ کا کھانا چھوڑ دو پھر بے شک تم گناہ کیے جاؤ۔ کہا حضرت یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کہا جب کھاتے اللہ کا ہو، زندگی اللہ نے دی ہے، تندرستی اللہ نے دی ہے، نعمتیں اللہ نے دی ہیں، یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، پھر تم کیسے اللہ کی بغاوت و نافرمانی کر سکتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اس کو جو ہے آسمان کا ذکر فرماتے ہیں، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اے نبی آپ کو نہیں پتا کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ کہتے جی وقال اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی آپ کو نہیں پتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی ہو گئی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی انسان کا شاگرد بننے ہی نہیں دیا۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، سارا معاشرہ ان پڑھ تھا، ان کے اندر علم کا رواج نہیں تھا،
اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے انہی میں سے ایک ایسا نبی مبعوث فرمایا جو ان جیسا ہی تھا، لوگ بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، نبی بھی کسی انسان کے شاگرد نہیں ہیں۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ کسی ادارے میں نہیں گئے، کسی مدرسے سکول یونیورسٹی میں نہیں گئے، لیکن اس کے باوجود ایسا کلام پیش کرتے ہیں کہ سارا کا سارا عرب جو ہے وہ عاجز ہے، اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو علم دیا ہے۔ وما ادراک ما الطارق، نبی آپ نہیں جانتے وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ ایک چمکدار ستارہ ہے۔ پہلے تو حضرت جی کا لفظ طارق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آسمان کا تو سب کو پتہ ہے، طارق اسی سے لفظ طریقہ ہے۔ جیسے عربی میں لفظ طریقہ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے راستہ۔ جب کسی ایسی زمین میں جہاں کھیت جو ہیں وہ بنائے جاتے ہوں، نرم زمین ہو، جب وہاں سے لوگ مسلسل گزرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ایک پک ڈنڈی بن جاتی ہے، ایک پکا راستہ بن جاتا ہے۔ وہ بار بار چلنے کی وجہ سے، اس کے اوپر بار بار قدم آنے کی وجہ سے وہ جو زمین مضبوط ہو جاتی ہے، ٹھوس ہو جاتی ہے، اسے لفظ طریقہ کہتے ہیں، طارق کہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ قرآن مجید فرقان حمید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، یہ ایسی ٹھوس چیز دی ہے جس کے اندر اب ذرا سی بھی نرمی موجود نہیں ہے کہ آپ ذرے کے برابر بھی اس کے اندر کوئی چیز داخل کر سکیں، ایک ذرے کے برابر بھی چیز کو باہر نکال سکے، یہ کہے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے۔ دین کے اندر نرمی موجود ہے، اس اعتبار سے کہ آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اللہ نے نرمی دی ہے بیٹھ کے پڑھ لیں۔ آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، اللہ نے نرمی دی ہے آپ لیٹ کے پڑھ لیں۔ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھ لیں۔ پانی موجود نہیں ہے، تیمم کر لیں۔ جہاں تک یہ نرمیاں موجود ہیں، لیکن حضرت جی کا اس اعتبار سے سختی ہے کہ دین اسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی ایک مسئلہ بھی دین اسلام کے اندر داخل نہیں کر سکتے اور اس سے باہر نہیں نکال سکتے، کیونکہ یہ شریعت ہے، یہ مذہب ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آخر میں جا کے ڈانٹا ہے اسی صورت کے انڈے میں کہ یہ کوئی مذاق ہے، اللہ کا کلام یا نبی علیہ السلام کا فرمان یہ کوئی مذاق ہے؟ نہیں، یہ مذاق نہیں، یہ شریعت ہے، یہ مذہب ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ اور طریقہ ہے۔ النجم الثاقب، فرمایا چمکدار ستارہ۔ پہلے کیا تھا کہ شیاطین بھی آسمانوں پہ جایا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم صادر کرتے تو شیاطین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کو سنتے اور آ کے نجومیوں کو بتاتے، کیونکہ دیکھیں نجومی جادوگر ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جادو رہا ہے، ہاروت ماروت کے زمانے میں، ہر زمانے میں جادو جو ہے موجود رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ ہر بندے کو رزق عطا فرما رہے ہیں۔ اب لوگ جو بتوں سے مانگ رہے ہیں اللہ انہیں بھی دے رہے ہیں، جو بھینس گائے سے مانگ رہے ہیں اللہ انہیں بھی دے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جب آرڈر کرتے تو وہ شیاطین سنتے اور وہ شیاطین آ کے اپنے نجومیوں کو، جن کے وہ ماتحت ہوتے تھے، منتر پڑھ کے ایسے لوگ شیاطین کو اپنے ماتحت کر لیتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، تو وہ آ کے بتاتے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، وہ ایک بات سننے کے ساتھ 99 اپنی ملاتے اور معاشرے کے اندر نشر کر دیتے۔ لیکن حضرت جی بکار جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر زمان پیغمبر پہ قرآن بھیجنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے راستے بند کر دیے، اب شیاطین جا کے اللہ کا حکم نہیں سن سکتے تھے۔ سورہ بروج کے اندر جو اسے اگلی صورت ہے انشاءاللہ اس کے اندر ہم یہ واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ النجم الثاقب، وہ چمکدار ستارہ۔ اب ہوتا کیا تھا کہ وہ شیاطین جب جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وحی کو محفوظ کرنے کے لیے، اس رستے کو محفوظ کرنے کے لیے اس کی حفاظت کا طریقہ کار کیا رکھا کہ اللہ تعالیٰ ستارہ توڑ کے اس شیطان کو وہ مارتے۔ جیسے آج تو دیکھیں عرصہ دراز ہو جاتا ہے، کبھی ہم آسمان کو دیکھتے نہیں رات کے وقت میں، عرصہ دراز ہو گیا ہے۔ پہلے وقت تھے جب سادے دور تھے، لوگ کھلی آسمان کے نیچے جو ہے رات بسر کرتے تھے، ستاروں کو دیکھ رہے ہوتے تھے، انہیں شہاب ثاقب جو ہے وہ دکھائی دیتا تھا، وہ دیکھتے تھے۔ تو کیا تھا کہ وہ شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جلاتے تھے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی کہ جہنم جو ہے وہ آگ کی بنی ہے، تو شیاطین کو کیسے جو ہے اس کے اندر جلایا جائے گا؟ حضرت جی بکار یہ تو ہماری محدود سوچ ہے، وہ تو اللہ کی شان کریمی ہے، وہ جس طرح چاہے جو کرنا چاہے
کن فیکون، اس نے تو صرف آرڈر کرنا ہے، صرف حکم کرنا ہے اور وہ کام عملی طور پہ ہو جانا ہے۔ تو شہاب ثاقب جو ہے انہیں مارا جاتا اور انہیں جلایا جاتا اور انہیں خاک جو ہے وہ کر دیا جاتا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، اور فرمایا کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کی حفاظت نہ کی جا رہی ہو۔ اب یہاں دیکھیں مطلق حکم ہے، صرف یہ نہیں کہا کہ میرا اللہ صرف مومنین کی حفاظت کرتا ہے، صرف یہاں یہ نہیں کہا کہ میرا اللہ صرف مسلمین کی حفاظت کرتا ہے۔ اکثر آپ جو ہے یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ بڑا شدید قسم کا حادثہ ہوا ہے، جسے دیکھنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں بچنا ناممکن ہے، لیکن میرا اللہ بچا لیتا ہے۔ بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی طرح حضرت ذوالفقار بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بالکل اپنے صحیح راستے پہ جا رہے ہیں، آپ کی غلطی بھی نہیں ہے، پیچھے سے آنے والی گاڑی آپ کو ہٹ کرتی ہے اور آپ جاں بحق ہو جاتے ہیں، اس دائرے پانی سے کود کر جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جب اللہ کی طرف سے حفاظت کا بندوبست ختم ہو جاتا ہے اس وقت انسان حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو میرا اللہ فرما رہا ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ ہم نے ہر جان کے ساتھ جو ہے حفاظت کا بندوبست